اسپرچوالٹی پہ بات کریں گے، انسان کی تعمیر، اس کی ترقی، کس طرح اس کی بنیاد سے لے کے اس کی آخر تک جو ہے وہ کس طریقے سے دل جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے، دل پہ کام کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے اس کے جتنے مسائل ہیں زندگی کے، چاہے وہ اس کے کریئر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اس کے اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اس کی عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، یا چاہے اس کے سوشل سرکل سے تعلق رکھتے ہوں، اس کی پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کا تعلق جیسے ایک چیز سے ہے، اس کے بارے میں ہم اس سیشن کے اندر، اس پوری سیریز کے اندر انشاءاللہ بات کریں گے، اینڈ دیٹ از دا ہیومن ہارٹ. انسان کے دل کے اوپر بات کریں گے. ہم نے سیریز کا نام یہ نہیں رکھا کہ آئیں اپنا دل بدل دیں، دوسروں کا دل بدل دیں، ہاں دوسروں کی زندگیاں بدل دیں. ہم نے سیشن کا نام، سیریز کا نام یہی رکھا ہے کہ اللہ میرا دل بدل دے. سو وی ہیو ٹو ورک اپون آور سیلوز. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی انٹینسٹی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو اپنی پوری شریعت کے اندر بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے اندر رہنمائی کی کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی کے اندر، کاروبار چلے یا نہ چلے، جاب لگے یا نہ لگے، صحت ہو یا نہ ہو، سوشل سرکل ڈیولپ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لوگ تمہیں مانے یا نہ مانے، تنقیدیں تم برداشت کر رہے ہو یا نہ کر سکو، کچھ بھی ہو زندگی کے اندر، کسی بھی لیول کے اوپر ہو، تم نے اپنے دل کو نہیں بھولنا، تم نے اپنے دل کو قربان نہیں کرنا، اس مقصد کو تم نے دور نہیں کرنا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بالکل تربیت کے لیے، بنیاد کے لیے جو فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ ہر انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. there is a part of flesh in the body. اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت، اگر وہ چیز ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے ایکشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جاتا ہے. اگر جو ہے وہ فٹنس پہ کام کر رہا ہے تو فٹنس بھی اچھی ہو جائے گی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عبادات میں دل نہیں لگتا تو وہ بھی لگنا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ جسم کا حصہ خراب ہو جائے، اگر اس کے اندر کرپشن آ جائے، اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو سارے کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا، حروف تنبیہ، آخر میں وارن کر کے ہمیں کہا، الا وہی القلب and that is the human heart. وہ انسان کا دل ہے. اسی دل کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دیکھیں، انسان کے دو ایسپیکٹس جو ہے نا ہمیشہ شریعت میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی انسان کو کاؤنسل کرتے ہیں، یا اس کو آپ جج کرتے ہیں، یا اس کی پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں، یا پھر آپ اس کو اس کی اچیومنٹس کو انالائز کرتے ہیں، تو آپ دو چیزیں ضرور دیکھتے ہیں. ایک یہ obviously the hard work, obviously اس کے جو فزیکل لمبس، جس سے اس نے جو کام کیا ہے، جو اس نے پریکٹس کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے پسینہ بہایا ہے یا اس نے خون بہایا ہے، آپ وہ ضرور دیکھتے ہیں. لیکن ساتھ میں دوسری چیز آپ نیت، اخلاص، اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ، اس کا پیٹریوٹزم، اس کی جو ہے وہ لگن، جو ڈیڈیکیشن جو آپ دیکھتے ہیں، جو ایبسٹریکٹ مینس میں اس کو آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو جب بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، تو ایک اس کے ظاہری اعمال ڈسکس کیے ہیں اور ایک اس کا دل ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوپر انٹینسٹی دی ہے. نماز، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں. ہاں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نماز کا ہوتا ہے. جس نے نماز کو ڈھا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. تو یہ ٹھیک ہے، روزہ 30 دن آپ نے رمضان کے اندر رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ نے حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہی کرنا ہے. والدین کی اطاعت، احسان آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ سارے اعمال جو انسان کے فزیکل بینگ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ایکشن سے تعلق رکھتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک بڑا چیپٹر ہے شریعت کے اندر. یہ بڑی سائنس ہے شریعت کے اندر کہ انسان نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اگر دوسرے ایسپیکٹ کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سبجیکٹ کے حوالے سے کیا بات کی ہے،
تو اگر ہم اسی پہ بات کریں گے کہ دوسرا سبجیکٹ جو ہے، جو انسان کا دل ہے یا اس کی نیت ہے، وہ تو سپرسیڈ کر جاتی ہے ان ایکشنز کو. کیوں؟ اگر اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، ایس او پیز جتنے بھی اچھے طریقے سے فالو کیے جائیں، اگر دل کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ حج بھی ضائع کر دے گا، وہ نمازیں جو اخلاص سے خالی ہوں گی، وہ ریاکاری کے سے جو بھرپور ہوں گی، وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، روزے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، صدقے آپ نے کیے ہوں گے لیکن پیچھے اگر دل کے اندر ریاکاری ہوئی وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اگر آپ نے بڑے سے بڑی عبادت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی. تو ایکچولی شریعت نے، دین نے، اللہ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ یہ ہے کہ اگر دل تمہارا ساتھ نہ دے اس عمل کے اندر تو وہ عمل تمہارا برباد ہو جائے گا. اگر تمہارا دل جو ہے وہ اس عمل پہ ساتھ نہ دے تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. ہاں، تمہارا دل ایک چیز کو کرنا چاہتے ہو، تمہارے پہ وسائل نہ ہو، اللہ تمہیں نیکی کے ارادے پر بھی کیا دے دیتا ہے؟ نیکی دے دیتا ہے، ثواب دے دیتا ہے. اس پہ علماء نے بات کی ہے کہ بھائی دا ہارٹ، دا ہیومن ہارٹ، جو انسان کا دل ہے، وہ مقدم اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ بھی کر لے، یعنی دل سے کوئی چیز کرنا چاہے، اللہ کے یہاں وہ اتنی ویلیوبل ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کی نیکی ابھی سے لکھ لو. ابھی عمل نہیں کیا اس نے، لیکن جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں، میرا رحم ہے اس کے اوپر، یہ گناہ مت لکھو، اس پہ عمل کا ویٹ کرو. تو بہرحال اسی لیے ہم نے یہ سیریز جو ہے وہ دل کے اوپر رکھی کہ انسان کی اگر بنیادی تربیت کرنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کر جانا ہے تو اس کے دل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کنسسٹنسی نہیں ہے لائف میں، ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہو پھر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، دل کا مسئلہ ہے. اگر ایک فٹنس سٹارٹ کرتے ہو اور اس کو آگے تک نہیں لے کے جا سکتے، دل کا مسئلہ ہے. رشتے سٹارٹ کرتے ہو، وفاداری نہیں ہے، نبھا نہیں سکتے، دل کا مسئلہ ہے. صبر نہیں کر پا رہے، مسل کا مسئلہ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مسل، وہ تو بن سکتا ہے. مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ وہ بن کیوں نہیں رہا، وہ دل کا مسئلہ ہے. وہ محنت ہو کیوں نہیں رہی، وہ لگن آ کیوں نہیں رہی، وہ جذبہ آ کیوں نہیں رہا، وہ دل کا مسئلہ ہے. رشتوں کے اندر کہاں کمپلیکسٹیز نہیں ہوتی، کہاں پریشانیاں نہیں ہوتی، کہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، لیکن کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دلوں کا مسئلہ ہے. دلوں کا مسئلہ ہے. کتنے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، کتنے دشمن جو ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے کرو، جو تمہارا دشمن ہے نا وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. کتنے دشمن دوست بن جاتے ہیں اگر دل ٹھیک ہو. نہیں ہو رہا، دل کا مسئلہ، سامنے والے کے یا آپ کے، برداشت نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا، فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، دل کا مسئلہ ہے. یہ نہیں تھکے ہوئے، ہاں ہر بندہ تھکا ہوا ہے، کون نہیں تھکا ہوتا، کتنے لوگ ہیں 2 گھنٹے سو کے بھی اٹھ جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہے. لیکن دل ہے کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سٹارٹنگ یا پھر دین کا راستہ یا پھر زندگی کے سفر کے اندر، ڈیسٹنی کے اندر بھی یہ بتایا کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پروسیس کے بیچ میں ثابت قدمی نہیں ہوئی تب بھی جو ہے نا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سٹارٹنگ میں اگر دل ٹھیک نہ ہوا تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ لائک کہ میں آج کام کر لیتا ہوں اور زندگی کے آخری وقتوں میں اپنا دل ٹھیک کر لوں گا. نو، آپ لوگ سوالات ہوں آپ کے، میں وہ بھی لوں گا اینڈ کے اندر، کہ مسئلے کی بات نہیں ہے. اٹ ول بی انٹریکٹیو سیشن ایز ویل، لیکن شروع کا تھوڑا جو میں پریمس سیٹ کروں گا تاکہ میں چاہتا ہوں اس سے ریلیونٹ کوسچنز ہی ہمارے پاس جو ہیں وہ آئیں. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ پیسہ کام آئے گا اور نہ رشتے، بچے، اولاد کام آئے گی. حالانکہ پیسہ انسان کماتا ہے، انسان کے کیا ہے؟ ظاہری اعمال ہے. رشتے انسان کے ریلیشن شپس ہیں جو کہ بناتا ہے، وہ سوشل سرکل اس کا سارا. اللہ کہہ رہا ہے وہ کام نہیں آئے گا اس دن. اس دن کیا کام آئے گا
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اس کا دل کیا ہو؟ سلامت ہو، بچا ہوا ہو، سلامت. ہم کہتے ہیں نا بچا ہوا ہے. بہت حملے ہوں گے اس پہ، بہت مسئلے آئیں گے لائف میں، بڑی ٹربلز، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، لیکن اگر تم اس کو پاس کرتے ہوئے، بڑے چیلنجز آئیں گے، بڑی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، بڑا صبر کا امتحان آئے گا، لیکن اگر تم اس راستے پہ نکل گئے اور اللہ تک پہنچ گئے کہ تمہارا دل کیا ہو؟ سلامت ہو، تو اس دن تمہیں وہ فائدہ دے گا اور تمہاری آخرت جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو فرسٹ تھنگ، ابھی میں دل بدلنے میں بھی نہیں آیا. I am talking about you have to reach towards your destination. آپ نے منزل تک جانا ہے. کس کو بچانا ہے آپ نے؟ آپ بولیں میں اپنے جسم کو بچا لوں، نہیں بچے گا. انبیاء کو شہید کیا گیا. آپ بولیں کہ مجھے تھکن نہ ہو، I shouldn't be tired. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بچے نے پوچھا، اے ابا جان ہم ریسٹ کب کریں گے؟ When will we rest؟ ہمیں آرام کب آئے گا، سکون کب آئے گا؟ 16 سال امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جیل کے اندر. بچہ پوچھ رہا ہے ابا ہم ریسٹ کب کریں گے؟ انہوں نے کہا ان دا اول قدم فی الجنہ، the first step in the Jannah, we'll rest that day. ہم اس دن انتظار کریں، اس دن آرام کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی تکلیف دے کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہے میرے ابا کی تکلیف، ہاں او the pain of my father. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے فاطمہ آج کے بعد سے تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ بولیں کہ اس سفر کے اندر، اس پوری ٹریولنگ کے اندر، ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے اندر، منزل تک رسائی کے اندر کیا کیا انسان نے کھونا ہے اور کیا نہیں کھونا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کچھ سلامت لے کے نہ ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تمہارا جسم سلامت نہ ہو، جعفر طیار دونوں بازو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھو دیے، لیکن اللہ نے کہا کامیاب ہو جاؤ گے، حالانکہ جسم سلامت نہیں ہے. ہو سکتا ہے مال زیادہ خرچ کر دو کچھ نہ بچے، ہو سکتا ہے حرام اپرچونٹی کو جو ہے کیش نہ کرو، ہو سکتا ہے بڑی ڈیل مل رہی ہو اور فائنینشیل اپگریڈیشن کی لیکن تم نے ایکسیپٹ نہ کی ہو سکتا ہے کارپوریٹس کے اندر کسی کے کندھے پہ جو ہے وہ پاؤں رکھ کے ایک جگہ مل رہی ہو، تم نے کہا نہیں یار یہ حرام ہو جائے گا. ہو سکتا ہے دھوکہ دے کر مال کما سکتے ہیں، نہیں کمایا ہو سکتا ہے ایک بزنس ڈیل لاک کر سکتے تھے لیکن وہاں پر سود انوالو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حرام ریلیشن شپ حاصل کر کے اپنے دل کو سکون دے سکتے ہو، لیکن تم نے سب قربان کر دیا، چھوڑ دیا. اللہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جو اپنے دل کو بچا کر لے آیا نا ان سب چیزوں کے اندر، جسم کھو دیا، کاروبار کھو دیا، رشتے کھو دیے، شہر کھو دیا، ملک کھو دیا، عزتیں کھو دی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. If you're coming towards a destination، منزل تک آنے تک اگر دل بچ گیا، کامیاب. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس آتا ہے قیامت کے دن سلامت دل کے ساتھ. سیکنڈ، سٹارٹنگ کرنی ہے جرنی کی، اپنی لائف کی تعمیر کی، کنسٹرکٹیوٹی کی، کچھ بنانے کی، کریئر بنانے کی. سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری. یہ نہیں کہا اللہ جاب اپرچونٹیز کھول دے، یہ نہیں کہا اللہ کاروبار کے راستے کھول دے. شروع میں یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ پیسہ زیادہ دے دے. پہلا کام جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا that is رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اگر سینہ کھل جائے ایک دفعہ معاملات آسان ہو جائیں گے. اور سینے کے اندر کیا ہے؟ قلب، دل انسان کا. اگر شروع میں سینہ کھل جائے منزل آسان ہو جائے گی، رستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے رستے کے اندر لوگوں کو مشکلات لگ رہی ہوں لیکن آپ پھر بھی چلتے جائیں کیونکہ آپ کا سینہ کھل چکا ہے. بہت سارے مسئلوں کے اندر لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، دین کے مسائل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن
اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ جس کا دل کھول دے، اس کو کیا بات سمجھ نہیں آتی، وہ کیوں اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا؟ مغرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، مجھ سے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے ڈالا؟ وہ جو رب اشرح لی، جس کا سینہ کھل چکا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے۔ اگر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں تو آپ وسلم کے جو بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے بچوں کے ساتھ تھے اور بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک دم سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور جبریل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، بیکاز اٹ واز the start of a mission۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو سلیکٹ کرتا ہے، نبی کا خاصہ یہ تھا کہ ان کی فزیکل جو ہے نا وہ ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اوپن ہارٹ سرجری، کہ ان کو زمزم سے دھویا گیا ان کے دل کو۔ کیوں زمزم سے؟ اس لیے دھویا گیا، آپ سن تو ویسے ہی پاک تھے، آپ سن تو ویسے ہی پاک تھے، اجمل الخلق تھے، احسن الخلق تھے، افضل الخلق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منزل بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے رینک بڑا دینا تھا۔ تو پہلی سٹارٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل کھل رہا ہے، اگر آپ کا دل وسیع ہو رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں، I am not confused in life، مجھے دین بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے دنیا بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے شر بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے خیر بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے جنت بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے جہنم بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے اللہ بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے شیطان بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے سنت بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بدعت بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے شرک بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے توحید بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے سٹارٹنگ بندے کی، کہ اللہ سمجھا رہا ہے آپ کو۔ اگر دل کھل رہا ہے، اٹس اے سٹارٹ آف دا جرنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، پھر میرے معاملات آسان کر دے۔ یہاں پر بھی یہی، آپ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھیں، نیت پہلے ہے، دل پہلے ہے، اس کے بعد اعمال کی بنیاد ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نمازوں میں دل کیسے لگائیں؟ بھائی کنسسٹنسی کیسے کریں؟ فجر کی نماز کی پابندی کس طرح کریں؟ دین کے اندر آگے کس طرح بڑھیں؟ علم کس طرح؟ یہ سارے اعمال ہیں، علم حاصل کرنا بھی عمل ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو دل کو فیول دینا ہے، جو دل کے اندر ایک پاور لے کے آنی ہے، ایک ڈیسیژن میکنگ، ایک انیشیٹو لینے کی طاقت لے کے آنی ہے، قوت لے کے آنی ہے، وہ کیسے آئے گی؟ اس پہ کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ باقی سارے معاملات پھر تو اعمال کی ایک بڑی لسٹ ہے، لیکن اگر اعمال کی لسٹ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہوئی، وہ چوز ہی نہیں کر سکتا۔ آپ مینیو کارڈ جتنا پڑھ لیں، جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، کیا کھائیں گے؟ اٹس سمپل۔ اگر دل کے اندر وہ پاور ہوگی، وہ قوت ہوگی، تو ہی آدمی اعمال کے اندر وہ افیکٹونیس، وہ ایفیشنسی اور وہ پروڈکٹیوٹی کا اظہار کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے دل کو بچاتے ہوئے، اور دوسرا سٹارٹ جب لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل کیا ہو؟ وہ کھلا ہو، انشراح صدر ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اس کی تفسیر میں وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ ہم نے آپ کا جو سینہ ہے وہ کھول نہیں دیا، آپ کا انشراح صدر نہیں کر دیا، ہم نے وسیع نہیں کر دیا۔ جب ہی تو آپ رحمت للعالمین تھے، جب آپ کا دل اتنا بڑا کر دیا، جب آپ کا دل زمزم سے دھو دیا، اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نیگیٹو سچویشنز کے اندر سے پازیٹیوٹی نکال لیا کرتے تھے۔ لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں، وہ سارے ایک ہی سوال ہیں، سر نیگیٹیوٹی سے کس طرح آزاد ہوں؟ لوگ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، لوگ تو بعد میں کہتے ہیں، پہلے نیگیٹیوٹی ادھر ہوتی ہے تو سن رہی ہوتی ہے نا، ان کو وہ میچ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈیفلیکٹ نہیں کرتی۔ سر میں ڈیسیژن کس طرح لوں؟ بہت مشکل ہے، ادھر سے نہیں آ رہی آواز، وہ دل سے آواز نہیں آ رہی۔ سارے کانسیپٹ لے گئے دنیا والے کہ دل کی سنو، ہاں من کی سنو، وہ من کو لے گئے، جذبے کو لے گئے، ضمیر کو لے گئے، نفس کو اوپر لے گئے۔ لیکن پہلی چیز یہ تھی اگر قلب سلیم ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جلتی ہوئی آگ کو ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ نہیں، جس رب کے لیے میں نے آج تک انیشیٹو لیا ہے،
جس رب کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ دل تھا، ایسا نہیں کہ بڑی دور سے بینوکولرز لگا کے وہ سمندر دیکھ رہے تھے، اچھا جی فرعون آ رہا ہے پھر بھی ہم سمندر کی طرف جا رہے ہیں۔ سمندر سامنے تھا، ہی نیو، لیکن وہ پھر بھی فرعون سے بھاگتے ہوئے قوم کو لے کے سمندر تک گئے، حالانکہ بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہو سکتا، لیکن دل نے یہ کہا کہ جس رب نے آج تک گائیڈ کیا ہے، جس رب کے لیے آج تک میں کھڑا ہوا ہوں، وہ مجھے یہاں سے گزارے گا، وہ امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھائے گا۔ وسائل تو کہیں نہیں دکھ رہے تھے، نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، قوم مذاق اڑا رہی ہے کہ ریگستان کے اندر کشتی بنا رہا ہے، کیا ہوگا، جبھی تو ہنستے تھے وہ۔ لیکن نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس ریگستان کے اندر پانی ترستے ہیں لوگ پانی کو، ایک دن پہاڑوں جتنی موجیں یہاں پہ آئیں گی، اس کے لیے کشتی تیار ہو رہی ہے۔ وہاں پر دل کام آتا ہے جہاں پر وسائل نہیں دکھ رہے ہوتے۔ تو اگر آپ کو انٹرپرینورشپ کا مسئلہ ہے یا دین کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، گروتھ کا مسئلہ ہے، کیپٹل نہ ہونے کا مسئلہ ہے، ریسورس نہ ہونے کا مسئلہ ہے، ایچ آر کا مسئلہ ہے، بے وفائیوں کا مسئلہ ہے، ریلیشن شپس کا مسئلہ ہے، سب کا تعلق انسان کے دل سے پہلے ہے، بعد میں اعمال سے ہے۔ تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایک بار آپ کا دل کھل جائے، آپ کو پتہ چل جائے مجھے سلامتی کے ساتھ پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ تک، مجھے اس دل کو پرزرو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ نے بتایا کہ بار بار آپ سے دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے، یا اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے۔ یہ نہیں بولا یا مقلب القلوب ثبت تجارتی، ثبت مالی، ثبت اولادی، ثبت دنیا، یا نہیں۔ کیوں؟ پہلی والی دعا کے اندر سب کچھ آ جائے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا۔ دل اگر قائم ہے، دل کے پاس استقامت ہے، بڑے بڑے طوفانوں کے اندر بھی سہ جائے گا، بڑے بڑے طوفانوں کے اندر بھی برداشت کر جائے گا۔ مشکلات کس کی زندگی میں نہیں آتی۔ قلب کو قلب کہتے بھی اس لیے ہیں، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پھرتے رہتا ہے۔ قلب، انقلاب بھی اس سے ہے، انقلب ینقلب انقلاب، کہ یہ اٹس لائک اے فیدر جو ہوا کے ساتھ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ لیکن اگر دل کو استقامت مل جائے، زندگی بھلے رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہو، زندگی بڑے لوگ بولیں تم جی کس طرح رہے ہو، لٹرلی آپ کو لوگ، اگر آپ گزر رہے ہوں گے لوگ بولیں گے یار تھک نہیں گئے ہو، پریشان نہیں ہو جاتے؟ ترس آئے گا لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا، حاسدین کو، اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے یہ تو، اور ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ لیکن خارج ایکسٹرنل افیکٹ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ دل کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ مجھے ہدایت مل گئی تو میرا دل اب بالکل سب زبردست ہو گیا اور میرا دل ہل نہیں سکتا، میں قلب سلیم تک ہی پہنچوں گا۔ بہت لوگوں کے اللہ تعالیٰ دل صاف کر دیتا ہے، بہت لوگوں کے اللہ تعالیٰ دل دھو دیتا ہے، بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے آتا ہے، استقامت بھی دے دیتا ہے، لیکن ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، بے قدری کی وجہ سے، اللہ کے اس انعام اور احسان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ جبھی تو دعا سکھائی آپ سے نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ میرے دل کو مت پھیر دی بعد اس کے کہ تو نے جب مجھے کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ میرے دل کو نہ پھیری۔ اگر انسان ساری ہدایت ملنے کے بعد، گائیڈ لائنز ملنے کے بعد، استقامت ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ جب حقیقتیں دکھاتا ہے اور انسان اس وقت اپنی کسی اور کمزوری کی وجہ سے، اپنے دل کی کسی اور بیماری کی وجہ سے اگر اس ہدایت کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ اس پوری سیریز کے اندر دس واز جسٹ انٹروڈکشن، کہ ہم انسان کے دل کے اوپر بات کریں گے، کس طریقے سے اس نے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے دل کو پاورفل کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے دل کے اندر وہ قوت لے کے آنی ہے کہ انسان زندگی میں
چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، بڑے ڈیسیجنز لے سکے، کس طریقے سے توکل کر سکے، کس طریقے سے صبر کر سکے، کس طریقے سے محبت کر سکے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈر سکے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کر سکے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کر سکے، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کر سکے، اللہ تعالیٰ کے لیے برائی سے بغض کر سکے، کس طریقے سے اپنے دل کو ایکٹیویٹ کرے کہ وہ ان جذبات کے ساتھ وہ کارنامے دنیا کے اندر انجام دے دے کہ دنیا حیران ہو جائے کہ یہ انسان کر بھی سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was the pinnacle and the actualized version of the actualized heart، کہ جس نے 23 سال کے اندر وہ ساری ویلیوز جو کہ ہم کہتے ہیں نا آج کا معاشرہ بڑا خراب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کو چھوڑ کے غار ہرا کے اندر گئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ فحاشی ہمارے یہاں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کنٹرولڈ اور بڑی آسان انوائرمنٹ ملی تھی۔ اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ، ایج آف اگنورینس، جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے اس کو۔ لوگ اپنی بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سن کے آپ سب نے کہا یہ کیسا معاشرہ ہے۔ جبھی تو آپ سب وہ چھوڑ کے غار ہرا کے اندر میڈیٹیشن کے لیے، تفکر کے لیے چلے گئے۔ نو، دیر از سم تھنگ رانگ، میرا دل یہ قبول نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، قبول نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ پورا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے اس کو اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ ان کے ظلم کہیں زیادہ ہوں گے، ان کی پریشانیاں کہیں زیادہ ہوں گی، لیکن آپ سب نے تنہا کچھ صحابہ کے ساتھ پوری دنیا تک 23 سالوں کے اندر کس طریقے سے آپ سب نے مکہ مدینہ کے اندر جو پروڈکٹیوٹی دکھائی، جو گروتھ دکھائی، جو انفلوئنس دکھایا، جو امپیکٹ دکھایا، دیٹ از الحمدللہ وہ ایک ایسی پروگریس ہے جس کو دنیا مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہم بتائیں گے کہ اصل میں جو آپ سب نے دل تیار کیے تھے، جو آپ سب نے صحابہ تیار کیے تھے، وہ دل تھے۔ ان کے پاس نہ بڑے کوئی آرمز اینڈ ایمونیشنز تھیں، نہ زیادہ گھوڑے تھے، نہ زیادہ جو ہے وہ ٹریننگ تھی، نہ زیادہ جو ہے وہ پیسہ تھا، نہ سردار تھے، بلکہ یہی تو بول رہا ہے کمزور لوگ ہیں تمہارے ساتھ۔ بھلے کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو طاقت دیتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، once upon a time he was on the tree doing something, he climbed the tree، اور صحابہ نے دیکھا تو ان کی ٹانگیں بڑی کمزور سی تھی، علم کا پہاڑ تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کا سب سے بڑا مدرسہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن صحابہ نے دیکھا، تھوڑے مسکرائے، آپ سب نے کہا تم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دیکھ کے، پاؤں دیکھ کے، پیر دیکھ کے تم جو ہے مسکرا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ ایک ٹانگ جو ہے وہ بہت پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وہ کس چیز کا ویٹ تھا؟ دل۔ اگر دل کے اندر ویٹیج ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں اگر پنڈ دیہات سے ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں اگر انگلش نہیں آتی، کوئی مسئلے کی بات نہیں کہ پاورفل فیملی سے نہیں ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ بڑا ایکسنٹ تمہارا اچھا نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر ایجوکیشن تمہاری او لیولز اے لیولز نہیں ہے، اگر تم بڑی یونیورسٹیز نہیں گئے، آئی بی ایلمز نہیں گئے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا بندہ کچھ بن سکتا ہے اگر دل ہو۔ فرق کیا ہے کہ کل کو جب تم دو لوگ میدان کے اندر آؤ گے، اپنا اپنا ریسورس لے کر آؤ گے، یاد رکھنا ریسورس خریدا جا سکتا ہے، ریسورس بک بھی سکتا ہے، ریسورس فیل بھی ہو سکتا ہے، اینڈ وقت پہ نکارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا دل ہوتا ہے وہاں پہ، جو وہ محنت ہوتی ہے کہ جو تنہا اس میدان کے اندر کچھ کر دکھاتی ہے۔ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دل کے اوپر محنت کرنی ہے۔ خالد ابن معدان تابعی ہیں، تابعی اس کو بولتے ہیں صحابی کا اسٹوڈنٹ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ، الا ولہ اربع اعین، نہیں ہے کوئی بھی بندہ مگر اس کی 4 آنکھیں۔ There are 4 eyes of a human being۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بھی بنایا اس دنیا کے اندر اس کی 4 آنکھیں۔ اب بولیں گے کیسے 4 آنکھیں؟
کیسے چار آنکھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تعمل قلوب التی فی الصدور لا تعمل ابصار. کچھ لوگ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے لیکن دلوں سے کیا ہوتے ہیں؟ اندھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چار آنکھیں دی. دو آنکھیں جو اس کے چہرے میں ہیں، چہرے پر ہیں، جس سے وہ دیکھ رہا ہے دنیا کو، اور دو آنکھیں جو انسان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دی. جو انسان کے چہرے پر آنکھیں ہیں وہ دنیا کو دیکھتی ہیں، وہ 2+2 کی میتھس کو دیکھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، وہ گروتھ کو دیکھتی ہیں، وہ دنیا کی ترقی کو دیکھتی ہیں، وہ دنیاوی معاملات کو دیکھتی ہیں. اور دیکھیں کوئی مسئلے کی بات نہیں، کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں دی اس لیے تاکہ انسان دنیا کو دیکھے، تفکر کرے، ظاہر کو پرسیو کرے، سمجھے، اپنا ریسورس بنائے. اور جو دو آنکھیں دل کو دی ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آخرت کو دیکھے، اس سے وہ اس سے اللہ کو دیکھے، وہ آخرت کو دیکھے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے نا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دلوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، دلوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور چہرے کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. یعنی وہ دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آخرت کو بھی دنیا کو ایسا نہیں اندھا ہو جاتا دنیا سے. آپ سے بڑی اچھی اسٹریٹجیز بناتے تھے، آپ سے بڑی اچھی پلاننگ کرتے تھے، آپ سے ہم کپڑا بھی بہترین پہنتے تھے، اونٹنی بھی اچھی رکھتے تھے. صحابہ کے پاس 900 اونٹ بھی ہوتے تھے ایک ڈونیشن کرنے کے لیے، اتنا مال ہوتا تھا. دنیا کی آنکھیں بھی تھیں اور آخرت کی آنکھیں بھی تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے. وہ کاروبار کر رہا ہے، اللہ اس کو دکھے گا وہاں. ہو سکتا ہے وہ کسی کے اوپر رحم کر دے، جاؤ یار بہت کما لی ہے، آج اس بیچارے پہ تھوڑا رحم کر دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیتا ہوں، کریڈٹ پیریڈ بڑھا دیتا ہوں، چلو یار اس کو کنسیشن دے دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے دے دیتا ہوں، دل چاہ رہا ہے میرا، کسی مسلمان کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں کتنا کاٹوں گا بھائی؟ ٹھیک ہے، آج میں 30% پہ کام کرتا ہوں، آج میں بس مجھے اللہ تعالیٰ سے آج جو ہے نا دل لگی زیادہ تھی، میں نے اس کو جو ہے میں 10% پہ تمہیں دے دیا. جاؤ یار تمہیں کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیا. کاروبار میں بھی دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور آپ بولے نہیں یار میں آج معاف کرتا ہوں. کیوں معاف کرتا ہوں؟ بدلا تو لے سکتے ہو، کیوں ظرف دکھا رہے ہو؟ نہیں یار میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اس کی دل کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور دنیا کی آنکھیں بھی کھلی ہیں. نہیں یار آج اس پہ اعتماد کر لیتا ہوں، نہیں یار اس نے اللہ کا نام لے لیا، اس کو دے دیتا ہوں، نہیں یار اس کو معاف کر دیتا ہوں، نہیں یار حق یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں یار حلال کماتا ہوں، یار اس کو پاگل نہیں بنانا چاہتا، اس کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتا، نہیں یار اس کو جو ہے وہ چیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا. دل کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چہرے کی آنکھیں بھی کھلی ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا چاہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق ختم کر دینا چاہتا ہے، لا یبالی، جس سے اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، دنیا کی آنکھیں زیادہ کھول دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی آنکھیں جب زیادہ کھل جائیں گی تو 2+2 زیادہ دکھنا شروع ہو جائے گا. تو وہ اس 2+2 کو ارینج کرنے کے اندر ساری ایگزیشن کرے گا. بیکاز جیسی 1.95 ہو رہا ہوگا تو یار یہ بھی تو کم ہو گیا، یار یہ بھی تو کم ہو گیا. وہ بیچارہ مال کے پیچھے جائے گا، رشتے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر رشتے ٹھیک کرنے جائے گا تو گھر خراب ہونا پھر جو ہے وہ مال خراب ہونا شروع ہو جائے گا. دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوگا، صحت خراب ہو جائے گی. صحت کے اوپر جائے گا، ہاسپٹل والے پیسہ کھا جائیں گے. ہاں اس کے بعد بڑی محنت کے بعد کوئی چیز اچیو کرے گا، پھر چھننے کا خوف آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس کو میں اسی میں پھنسا دوں گا. سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. یا تو ملنے کے بعد بورڈم کریٹ ہو رہا ہوگا اس کے اندر، یا پھر چھننے کا خوف آ رہا ہوگا، یا پھر جو ہے مل نہیں رہا ہوگا. ایک چیز مل رہی ہوگی، دوسری چیز نہیں مل رہی ہوگی. زندگی میں ہر چیز حاصل نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی ایسی نہیں اس کو ڈپریس نہیں کرے گا. دیکھ آنکھیں اس کی زیادہ کھول دے گا دنیا کی، کسی میں پڑے رہو. سٹریس مینجمنٹ ساری میتھس پہ ہوگی تمہاری، ساری 2+2 = 4 پہ ہوگی.
2+1=5 نہیں ہو سکتا اس کا, 2+1=3 ہوتا ہے. لیکن جو اللہ, جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی نا, بولے گا میرے پاس تو 2+1 ہے, چاہیے مجھے 5 ہے, 2 کہاں سے آئیں گے, مجھے پتا ہے کہاں سے آئیں گے. جس کی دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوں, چہرے کی آنکھیں بھی کھلی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریسورس پیدا کر دیتا ہے. غیب سے مدد اس کے لیے آ سکتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی نظر دنیا کی کم کرنی پڑے گی. ہاں, جتنا جائز ہے وہ کرے گا, لیکن ایکسٹرا یارڈ جا کے نہیں کرے گا, ایکسٹرا یارڈ سٹریس نہیں لے گا. وہ چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ صحیح کرنے نہیں جائے گا, بلکہ اس کو بیلنس کرے گا اللہ کے ساتھ, اسپرچوالٹی کے ساتھ. پھر دل آ گیا. اگر دل کے بغیر زندگی گزارنی ہے, اگر خالی فزیکالٹی کے اوپر زندگی گزارنی ہے, خالی ریسورس کے اوپر زندگی گزارنی ہے, کرو محنت. اسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جس بندے کو کیپٹل کے اندر اتنے کروڑ روپے مل گئے اور آپ کو نہیں ملے, کس طرح لڑو گے اس سے؟ کون سا آئیڈیا لے کے آؤ گے؟ یہاں تو امیر آدمی آئیڈیا بھی خرید لیتا ہے, یہاں پہ تو بڑی کمپنیز آ کے ڈمپنگ بھی کر دیتی ہیں. کس طرح سروائیو کرو گے؟ یہاں پہ کیوں بولتے نو ہارڈ ورک, ایک دن آئے گا, کس نے دیکھا ہے وہ دن؟ میچ تو نہیں بتا سکتی. بائی دی اینڈ آف دا ڈے بلیف آتا ہے وہاں پہ بھی. آپ کسی انگریز کو بھی سن لیں, جب وہ بھی آپ کو فیوچر کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے نا, بلیف, دل آتا ہے وہاں پہ, ریسورس نہیں آتا. اپنا اگر ماضی دیکھ کے فیوچر بنانا چاہتے ہو, نہیں بن سکتا. حال دیکھ کے فیوچر بنانا چاہتے ہو, نہیں بن سکتا. فیوچر بنانے کے لیے حال, ماضی اور جو اللہ کی عطا ہے, جو اسپیشل ملنا ہے, اس کے ساتھ ملے گا, ورنہ تو آپ ڈپریس ہو جائیں. ورنہ تو وفوق کل ذی علم علیم, آپ سے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ڈاؤن دا روڈ, آپ سے ایک طاقتور بندہ بیٹھا ہے, آپ سے زیادہ انفلوئنشل بندہ بیٹھا ہے, آپ سے زیادہ فالوور والا بندہ بیٹھا ہے, آپ سے زیادہ پیسے والا بندہ بیٹھا ہے, آپ سے زیادہ. آپ تو فیس بک دیکھ کے ڈپریس ہو جائیں گے. آپ ڈی پی لگائیں گے, بولیں گے اچھا جی 1K لائکس ہو گئے, دوست کی ڈی پی پہ جائیں گے, یار 1.5 کے, اب کیا کروں میں؟ وہ اصل میں نا اس کا وہ زیادہ خوبصورت, چلو میں کام کرتا ہوں اس کے اوپر. آپ اس پہ لگیں گے, وہ کہیں اور تیسرا بندہ دکھ جائے گا آپ کو, وہ 5K پہ پہنچا ہوگا, آپ بولیں گے اب کیا کروں میں؟ آخر میں بولیں گے نہیں یار, میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا, میں غلط, میں اپنی یہ ویلیو کمپرومائز کر لیتا ہوں, شاید میں پہنچ جاؤں. If it's just the maths, go with it. It's your decision. لیکن اگر دل کو ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, دل ایک گاؤں والے کا بھی آگے جا سکتا ہے, ایک پیسے والے کا بھی پیچھے رہ سکتا ہے, ایک جس کا براڈ اپ بڑا اچھا ہے اس کا دل بھی پیچھے رہ سکتا ہے, اور جس کو کسی نے تربیت ہی نہیں دی, جو بالکل کہیں پلا بڑا ہی نہیں, اس کی ایجوکیشن بھی اچھی نہیں, اس کو بھی امید دی جا سکتی ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر تیرے پاس ریسورس کم ہے, ایک دن آئے گا, یہ تیرا دل تجھے جتائے گا, اس کو مضبوط کر لے. تو یہ ہماری پوری سیریز کا جو ہے اسکوپ ہے. دس واز آل انٹروڈکشن. اس کے بعد وی ہیو ٹائم, اٹس 9:44, اوکے 15 منٹس مور. سوالات میں آخری 15 منٹ کے سوالات لے لیتے ہیں. چلے, آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے؟ وی ہیو آفٹر کووڈ فزیکل آڈینس از ویل. اکیلے کیمرے میں دیکھ کے پوڈ کاسٹ کر کے بور ہو گئے تھے کافی. اب کوئی ہے تو چلیں, کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا, آپ لوگوں سے انگیج میں کہیں نہ, کیمرے اتنے لگائے ہیں ان لوگوں نے. ہاں جی, کوئی سوال؟ اینی کوسچن؟ کنسسٹنسی کے اوپر جو آپ نے بیچ میں بات کی, ہاں, فجر کی نماز ہو گئی یا پھر کوئی چیز جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں بار بار کرنے کی وجہ سے, تو اس میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اس میں آپ نے کہا کہ اپنا ہی دل کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں, تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا, یا جیسے آپ نے کہا کہ اسپرچوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے, یا اس میں تھوڑا سا کنسسٹنسی کے اوپر ہم پہلے سے جواب دے چکے ہیں, لیکن اس کو اب ہم دل کے حساب سے جو ہے جواب دیں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے جو اچھے اعمال ہیں وہ ہیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں, مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں, بھلے ہی کتنے ہوں, کم.
یعنی مستقل مزاجی کو بڑھا دیا گیا اور عمل کو کیا کر دیا گیا؟ کم کر دیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو تم ایک وقت میں سارا مال خرچ کر دو, کل کو تم خرچ ہی نہ کرو. یعنی جو میگنیٹیوڈ ہے عمل کا اس کو کمپرومائز کرایا جا رہا ہے, اور جو بار بار کرنے کی جو ہیبٹ ہے اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. دس از کنسسٹنسی نا, یہی چاہیے ہمیں. چاہے قرآن پڑھنے کے اندر ہو, چاہے نماز پڑھنے کے اندر ہو, چاہے لائف کے باقی ڈیسیجنز کے اندر ہو, چاہے بزنس کے اندر ہو, چاہے مارکیٹنگ کے اندر ہو, کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. یہ نہیں آپ نے ایک مہینہ جو ہے وہ ای کامرس والے کو بجٹ دے دیا, ہاں بھائی لگا دو اتنے $1000 لگا دو, اگلے مہینے بول رہے ہو یار ابھی تو نہیں ہے $100 لگا لو خالی. یہ وہ بولے گا کیا آدمی ہو یار. تو میگنیٹیوڈ جو ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کمپرومائز کر لو, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اب یہاں پر دل کا تعلق کیسے ہے کہ آدمی جو ہے وہ میگنیٹیوڈ بڑھاتا کیوں ہے کسی چیز کا؟ چاہت یا پھر ریونج. آپ ایک دم سے جو ہے وہ جم جا کر 1500-2000 کیلوری کیوں برن کریں گے؟ یا تو آپ کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے, آپ نے اس سے پہلے اچھا دیکھنا ہے, یا پھر آپ نے کچھ غلط کھا لیا, آپ بول رہے ہیں نہیں یار میں نے زیادتی کر دی اپنے ساتھ, یا پھر آپ بولیں گے, یا پھر آپ کو کسی نے کچھ بول دیا کہ یار آپ ایسے لگ رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا جم میں جا کے اپنے 2000 کیلوریز برن کر دیں, 3000 کرنا شروع کر. ایک دن کریں گے, دوسرے دن آپ اٹھ نہیں پائیں گے, تیسرے دن آپ جو ہے وہ جم ہی چھوڑ دیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ جو دل ہے نا اس کو آپ نے اس کو فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کی طرح آپ نے چھوڑا ہوا ہے. جس طرح ایک ہمارا ڈالر ہے 200 پہ پہنچ جائے 180, اب ایک لمٹ سیٹ کی ہے بھائی اتنا آپ ہل سکتے ہیں, اتنا نہیں ہل سکتے, یا بالکل نہیں ہل سکتے. آپ نے دل کو چھوڑا ہوا ہے بالکل بے سہارا, اور وہ خود اپنے فیصلے کر رہا ہے. کہ کسی نے بول دیا اگر کہ یار آپ اچھے نہیں لگ رہے, تو وہ اتنی زور کی آپ کو لگ گئی, یہ اتنا اس نے آپ کو ڈیمیج کیا, اتنا افیکٹ کر دیا آپ کے دل کو کہ اس نے ریاکشن کے اندر 3000 کیلوریز برن کر دی. ریاکشن آیا دل کی طرف سے, کیونکہ دل کیا تھا؟ کمزور. اس نے ساری انرجی کہاں لگا دی؟ ایک جگہ پہ. وہ کل نہیں ہو سکتی. اس نے سارا ریسورس اپنا کہاں لگا دیا؟ ایک جگہ پہ لگا دیا. اگر ایونٹ قریب ہے اور آپ آج کر رہے ہیں, پہلے کہاں تھے؟ اس کا مطلب دل غفلت کے اندر سو رہا تھا پہلے. اس نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ لاسٹ مومنٹ پہ کیوں جاگا؟ آپ بولے نہیں ایک بندہ جو ہے وہ 3000 کر رہا ہے, اگلے دن میں 3000, وہ مسل کر ہی نہیں سکتا. مسل تو بھائی روز کی 700-800 ایوریج کر سکتا تھا, 800-900 کر سکتا تھا, اور جو ہے کیلوریز ڈیفیسٹ 300 پہ رکھ کے وہ چل سکتا تھا. لیکن جو ہے آخری وقت پہ کیوں جاگا؟ کیونکہ پہلے سو رہا تھا. دل کا مسئلہ. کسی کی بات زیادہ دل پہ لگ گئی, پھر دل کا vulnerability فیکٹر. تیسرا میں نے کہا کہ جو ہے آپ کو جوش چڑھا کسی بھی چیز کے اوپر, پھر مسئلہ ریاکشن کیوں آ رہا ہے, اتنا ریاکشن کیوں آ رہا ہے کسی چیز کا؟ وہ ریاکشن اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کی جو پرنسپلز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, اس کے اندر کھوکھلا پن ہے. یا اگر اس کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے یار ایک مسئلہ آنے والا ہے, ایونٹ آنے والا ہے, یہ آنے والا ہے, آج سے شروع کرتے ہیں نا. آج سے شروع اس لیے نہیں کیا, خوف نہیں تھا اس وقت. خوف کب جاگا؟ اینڈ میں. ایک آدمی ایک دن کرنے کے بعد دوسرے دن کیوں نہیں کر رہا؟ امید ختم ہو رہی ہے. تو اگر دل کو امید نہیں مل رہی وہ آگے نہیں بڑھے گا, دل کو خوف نہیں مل رہا تب بھی وہ آگے نہیں بڑھے گا. جو وہ کر رہا ہے اس سے اگر محبت نہیں ہوگی تب بھی آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ اگلا ٹاپک میں نے پڑھانا تھا. ویسے 3 چیزیں ہیں جو دل پہ آپ نے کام کرنا ہے, ایک خوف, ایک امید, ایک محبت. اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں گے صرف خوف میں, اور امید اور محبت نہیں ہوگی, تو آپ ایکسٹریمسٹ بنیں گے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر صرف خوف میں ہوگی تو آپ ایکسٹریمسٹ بنیں گے, کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا, آج نہیں کیا, آئی ایم گون. اس میں انکنسسٹنسی آئے گی, کیونکہ ہر وقت تلوار لٹکی ہوئی ہو, آدمی ایک وقت آئے گا مار دو یار مسئلے, اب نہیں لڑ سکتا, مسئلہ جواب دے جائے گا نا. اللہ کی عبادت صرف امید میں ہوگی تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوگا. آج کرو گے, کل نہیں کرو, کیوں؟ آپ کو پتا ہے ویسے ہی مل جانا ہے, تو میں روز کیوں کروں. تیسرا,
اگر عبادت صرف محبت میں ہوگی، صرف محبت میں ہوگی، تو اپرچونسٹ بنو گے، مفاد پرست بنو گے، جو اچھا لگے گا وہ کرو گے، جو اچھا لگے گا، جو برا لگے گا وہ نہیں کرو گے، پھر انکنسسٹنٹ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر عبادت میں قریب ہونا ہے، کنسسٹنسی لے کے آنی ہے، محبت بھی صحیح، خوف بھی صحیح، امید بھی صحیح، تینوں ساتھ لے کے چلو گے تو چلتے رہے گی کہانی. ایک لے کے چلو گے، وقتی طور پہ کرو گے، کل چھوڑ دو گے. دس واز دا آنسر. لیکن یہ اگلا ٹاپک ہے کہ مومن جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. اگلا جو ہے وہ ہم سوال لیتے ہیں، سر سیلف ایکچولائزیشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچا جاتا ہے جب انسان کی ساری چیزیں اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے محل کے اوپر کام کر رہی ہیں. اب وہ ساری چیزیں کیا ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں، یہ تو ایک بڑا ٹاپک ہے سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر. احسان کے درجے پہ آدمی کس طرح پہنچتا ہے؟ احسان کے درجے پہ آدمی اس طرح پہنچتا ہے کہ جب وہ سارے ایس او پیز بھی فالو کر رہا ہو، دل بھی اس کا ساتھ چل رہا ہو، ریسورس بھی اس کے ساتھ ہو، اگر نہیں ہے تو وہ ریسورس بنانا بھی جانتا ہو، اور پہنچنے کی طلب بھی ہو، اور محنت بھی ہو، لگن بھی ہو، جذبہ بھی ہو، حوصلہ ہو، پہنچ جائے گا. اب اس طرح پہنچتا ہے. اب اس میں اگر ایک ایک چیز پہ بات کی جائے تو وہ پھر میرے خیال سے وہ جواب اصل ہوگا. لیکن آپ نے بھی بڑا ایمبیگوس سا جو ہے وہ جنرل سوال پر سیلف ایکچولائزیشن تک کیسے پہنچا جائے. جب انسان کی ساری چیزیں جو سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہوں گی، وہ پہنچ جائے گا. آگے جی، کسی کو دعا دے کر اس کا دل بدلوا سکتے ہیں؟ کسی کو دعا دے کر اس کا دل بدلوا سکتے ہیں؟ آپ دعا ضرور دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے اس کے لیے مزید اپرچونٹیز کریٹ کر دے. زبردستی نہیں ہو سکتی، جبر نہیں ہو سکتا کہ میں کسی بڑے بزرگ سے جا کے دعا کرا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عواب بھائی کو جو ہے وہ یہ ہدایت دے دے، اور کل کو عواب بھائی نہ چاہ رہے ہو، مجھے نہیں چاہیے والی ہدایت، لیکن وہ زبردستی کیونکہ انہوں نے دعا کر دی تو عواب بھائی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی. سمجھے؟ if you're doing دعا for someone، اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کریٹ کر دے اس کے لیے کہ یار تمہیں دیکھ کے وہ شاید ہدایت پہ آ جائے، اس کا دل بدل جائے. ہو سکتا ہے آپ کسی کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے، ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ عذاب آ جائے، اللہ نے اسی طرح دل بدلنا ہو اس کا کلیمٹی کے ساتھ. تو یہ تو بڑی جنرل دعا ہے، بڑی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا میرا بھی دل بدل دے. میرا دل پہلے بدلے. ہم دوسروں پہ پہلے چلے جاتے ہیں. ابھی جب ہم سیریز کریں گے، جب اس میں حسد پہ بات کروں گا اور میں دل کے بیماریوں کے اوپر بات کروں گا، تو سب کے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، ہاں وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، ہاں اچھا اس کو یہ مسئلہ ہے مجھ سے آج، اچھا وہ یہ کر رہا تھا، اچھا وہ اس لیے پوچھ رہا تھا. نہیں، میرا دل بدل دے. فرسٹ می، I am the project. مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. So this is all about a question, sir. As a beginner, where from دین کی ریسرچ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے؟ میں چاہ رہا تھا بالکل مارکیٹنگ کے پہلو کی طرف نہ جاؤں، لیکن آپ نے کہا دین کی ریسرچ کے آغاز کرنا ہے، جوائن صفا. تو جو ہے صفا از اسٹارٹنگ فرام 17th December انشاءاللہ. اس میں جو ہے وہ دین کی آپ جو ہے وہ بیسکس بھی سمجھ سکتے ہیں، ایڈوانس لیول بھی سمجھ سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. جسٹ 5 classes a week، 5 گھنٹے ہفتے کے اندر آن لائن بیٹھ کے ریکارڈنگز اویلیبل. آپ جو ہے وہ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، بیسک کرائٹیریا بھی سمجھ سکتے ہیں، جورسپروڈنس بھی سمجھ سکتے ہیں، عربک بھی سمجھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں صفا جوائن کریں، اس کے اندر آپ کی ریسرچ کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. السلام علیکم سر، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا حالانکہ اس کے سارے نقصانات میں جانتی ہوں. زبردست سوال ہے بھائی کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا حالانکہ میں سارے نقصانات جانتی ہوں غصے کے، لیکن یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہتا اور مجھے اس سبب بہت کیا ہوتا ہے نادم ہونا پڑتا ہے. مجھے سب بڑا نادم ہونا پڑتا ہے. اب دیکھیں جی، یہ ایک اور آپ جو ہے نا دل اور ایکشن، ہارٹ اور ایکشنز کے ساتھ جو لنک ہے اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ، کہ مجھے پتا ہے کہ میرا غصہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، تباہی کر سکتا ہے، رشتوں کو خراب کر سکتا ہے، گھر میں فساد کر سکتا ہے، کلائنٹ خراب کر سکتا ہے، معاملات خراب کر سکتا ہے، میرا بزنس جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے. میں نے نہیں کرنا یہ کام، مجھے پتا ہے.
لیکن پھر بھی مجھ سے کیا نہیں ہو رہا, روکا نہیں جا رہا. تو میں نے یہ کہا تھا دل کو طاقت چاہیے. آپ کے دل کے اندر خالی علم ہو اور علم کے مطابق دل کو روکنا نہ آتا ہو, یا انیشیٹو لینا یا انیشیٹو روکنا, غصے سے روکنا یا محبت کروانا, خوف دل کو دلوانا. آپ کو پتا ہے کہ جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, پتا ہے نا ہم کو. یہ وہی بات ہے کہ ہر بندہ جو فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں ہے یا نماز گھر پہ بھی نہیں پڑھ رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی یوشا, کہہ سکتے ہیں کہ جو بندے نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے جہنم سے نہیں ڈرتا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو سوال یہ, جب اس کو پتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے اگر وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گا, اگر وہ کسی کو جو ہے کسی سے ناحق کھا کر, اگر وہ کسی کی پراپرٹی کھا کر, کسی کا پیسہ کھا کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ رک نہیں پا رہا. سوال وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے تم نے نہیں دیکھنا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے یہ گناہ ہے, ملامت بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا, اس نے یہ نہیں سننا, یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کانوں میں عذاب دے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا. سوال یہ ہے, جواب ہاں شہزاد بھائی کیا جواب ہوگا اس کا؟ علم ہے, نالج ہے, دل میں سارا علم ہے کہ بھائی اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا, لیکن وہ پھر بھی رک نہیں پا رہا. اس کے اندر ہی آ جائے گا, 3 پورشنز کے اندر. ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کیا ڈال دے, علم ڈال دے, اور عمل کی طاقت نہ دے تو اس کو بولتے ہیں یہودی, مغضوب. دل کو ایک پاور دے دی آپ نے علم کی, وہ چیزیں پہچان سکتا ہے, لیکن اس کے پاس کیا نہیں آ رہا, عمل کی طاقت نہیں آ رہی. یہودیوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, نبی ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, اگر جائیں گے جہنم میں تو کچھ عرصے کے لیے. اصل میں جو علم کو وہاں پر, جو یہودیوں کے علم کو جو کمپنسیٹ کر رہا تھا نا, اتنے علم کو, وہ ہوپ تھی کہ ہم کچھ عرصے کے لیے جائیں گے, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. وہ محبت زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں محبت میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا, ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا بھی تھوڑے عرصے کے لیے ڈالے گا. خوف کم تھا. علم جو ہے کبھی فیڈ ہو جاتا ہے, کبھی آپ غصہ اس لیے کر دیتی ہیں آپ کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا نیگیٹیوٹی ہوگی کیا, کبھی آپ کو یاد ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی روک نہیں پا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جو غصے کا جو دل کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے. کیوں؟ جس بات پہ غصہ آیا ہے وہ دل اس کو بڑا سمجھتا ہے بجائے اس نقصان سے. یہ ہے آج کی شہوت کو, آج کے ڈیزائر کو, آج کے پروفٹ کو کل پہ ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ آج کا پروفٹ بڑا لگتا ہے, قریب لگتا ہے. پھر دل کا علم کے اندر بھی فساد ہے کہ اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ یار یہ چیز آج آپ لیں گے تو آپ کو اتنے کی پڑے گی, کل آپ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سستی پڑے گی, آپ کرولا ابھی لیں گے تو 44 کی پڑے گی, 6 مہینے بعد لیں گے تو کتنے کی پڑے گی, 40 کی پڑے گی. لیکن سب کیا لیں گے, ابھی لیں گے. پوری انڈسٹری ہم چلائیں گے ان کی. کیوں؟ ابھی کیوں چاہیے, ضرورت بھی ہو سکتی. لیکن اگر وہ 4 لاکھ کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں دکھاوے کے ساتھ, دل کو اگر سکون مل سکتا ہے دکھاوے کے ساتھ, تو کہے گا ہاں اڑا دو, مسئلے کی بات نہیں, ابھی آنی چاہیے. اگر حسد پیچھے میکینزم کے اندر چل رہی ہے دل کے اندر, وہ بولے گا اڑا دو, پیسے کا مسئلے کی بات نہیں, اس کو ڈاؤن کرنا ہے. ہو سکتا ہے پیچھے تکبر کھیل رہا ہو سکتا ہے آج بڑا دل مانے گا تبھی کرے گا. وہ غصہ اسی لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے, جانتے ہوئے کہ تباہی ہو جائے گی, نقصان ہوگا, کیونکہ جو اس وقت فرسٹریشن ہوتی ہے یا کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے یا اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے, وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے اس سے کہ جو آپ کو کل ملنا ہے. ضبط کر لیں گے تو شاید کمزوری کا احساس ہو رہا ہو, اگر چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ بھائی میں تو یہاں پہ پاور لیس ہوں,
سامنے والے پہ میرا امپیکٹ نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے سامنے والے کی تعذیب دینا آپ کا دل چاہتا ہو کہ اس کو میں عذاب دوں. آدمی اسی لیے کرتا ہے نا. چھوڑنے میں مسئلہ کیا ہے؟ غصہ چھوڑنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ یا تو میری پاور کلیم نہیں ہوگی, یا تو سامنے والا جو ہے وہ مس یوز کرے گا, یا پھر اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو میں چاہتا ہوں. یہی مسئلہ ہے پیچھے, اس لیے ہو رہا ہے. وہ اتنے پاور کے ساتھ آئی اس لیے رہا ہے. تو سب سے بڑی چیز, ہمارے شیخ بھی کہتے ہیں, شیخ عاطف کے بھی ہر وقت جملے ہوتے ہیں کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ من عرف سیاست نفسی ہی عرف سیاست الناس. جو اپنے دل کی سیاست کو سمجھ گیا وہ لوگوں کی سیاست کو بھی سمجھ جائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے دل چاہ کیا رہا ہے بھائی. یہ کہنا کہ میں غصہ نہیں کرنا چاہتی, مجھے پتا ہے کیا ہوگا, کہ میں کنٹرول نہیں کرنا چاہتی, کنٹرول نہیں کر پاتی. مزید سٹڈی کریں دل کیوں اتنا ایکسپلوڈ ہو رہا ہے, اس کی وجہ ہے. دیکھیں کیوں کمپرومائز نہیں ہو رہا, کیوں معاف نہیں ہو رہا, کیوں فورگو نہیں ہو رہا, اس کی وجہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. جو ایسی چیز ہوتی ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے انسان, اس کی تو حساب ہی نہیں, اس کا تو حساب ہی نہیں. جو پاگل ہے اس کا تو حساب نہیں ہے. لیکن ایسے ہی نہیں ہو رہا. آپ کسی کے لیے ایکسٹرا یارڈ جا کے محنت کر رہے ہیں, پتا ہونا چاہیے میں کیوں کر رہا ہوں, مجھے چاہیے کیا ہے. میں ایک زندگی میں 10 فیسٹ چھوڑ کے ایک کے پیچھے لگ گیا ہوں, اتنا کیوں؟ میری نیڈ اس سے پوری ہو سکتی ہے لیکن میں وہ نظر پہ رکھا ہوا ہوں, کیوں؟ اور اس کی وجہ سے 10 چیزیں قربان بھی ہو رہی ہیں, کیوں کر رہا ہوں بھائی. آدمی اپنی صحت کمپرومائز کر کے ورک آؤٹس بڑھا سکتا ہے, لیکن وہ پاگل تو نہیں ہے, وہ اس طرح تو نہیں کر رہا, اس کو کچھ چاہیے نا. ایسے نہیں کر رہا محنت. ایک بندہ 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے, 20 گھنٹے کام کر سکتا ہے, 4 گھنٹے سوئے, لیکن وہ 20 گھنٹے جو کام کر رہا ہے اس نے دل کو بیچا کیا ہے. کیوں طاقت آ رہی ہے اتنی, کیوں اتنا جو ہے انرجی آ رہی ہے, کیوں اتنی انرجی کریٹ ہو رہی ہے. If there is an energy, there has to be a reason. اگر غصہ ہے وجہ تلاش کریں, کیوں؟ حسد ہے پیچھے, بغض ہے, تکبر ہے, کیا چاہتے ہیں؟ اگر لائف کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر گروتھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں, پتا ہونا چاہیے مجھے, دوسروں کو نہ بتائیں, وہ بڑی شرم آئے گی آپ کو بتاتے ہوئے. یہ اپنا جب آدمی حساب لیتا ہے نا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ بڑی شرم آتی ہے اپنا حساب لیتے ہوئے, میں اس لیے کر رہا ہوں. اچھا بھائی, میں بیٹھ کے جو ہے ابھی گھر میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوتا, صبح 7:30 سے نکلا ہوا ہوں, گھر نہیں گیا ہوں, تو یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ ہو سکتا ہے ریاکاری ہو اتنی انرجی کے پیچھے, ہو سکتا ہے کسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, یا ہو سکتا ہے پریشر ہو, اسٹریس ہو. تو آدمی کو پتا ہونا چاہیے وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. ایسے نہیں ہو رہا کچھ بھی دنیا کے اندر. 2 بندے لڑ رہے ہیں گاڑی کے اوپر, باہر روڈ کے اوپر, ایسے نہیں لڑ رہے. اصل میں مسئلہ وہ گاڑی کا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کہیں اور فرسٹریشن نکالنی تھی, وہاں موقع نہیں دیا, یہاں نکال رہے ہیں بھائی. حالانکہ ایک سائڈ دینے سے یا پھر رستہ نہ دینے سے یا ہارن بجانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن مسئلے اور ہوتے ہیں گمبھیر جو دل کے ہوتے ہیں, وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو یہ اگر آپ غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, there has to be a reason. اس کو اسٹڈی کریں کہ مسئلہ کیا ہے, کس پہ غصہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. وجہ معلوم ہوگی تو ہی اس وجہ کو ختم کیا جا سکتا ہے, ورنہ یہ نہیں آج سے میں بولوں آپ کو وظیفہ دے دوں, آپ نے 10 بار دل کو یہ بولنا آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے غصہ نہیں کرنا, کچھ نہیں ہوگا, وہ آپ پہ غصہ ہو جائے گا. سر لائف میں تھوڑی اچیومنٹ آ رہی ہے لیکن ساتھ ڈر بھی آ رہا ہے, اللہ واپس ہی نہ لے لے. زاہد بلال, لاسٹ کوسچن لے رہا ہوں اینڈ دین ویل فنش, کیونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ 1 گھنٹے سے اوپر نہیں جائیں گے, ورنہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اٹس 10 o'clock, انسٹیٹیوٹ صبح 11 بجے سے آپریشن اس کے چل رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں لوگوں کو بھی تکلیف نہ دوں, ایسا نہ ہو ان کا دل جواب دے جائے. وہ بولے دل بھائی آپ کا دل چل رہا ہے, ہمارا نہیں چل رہا, ہم بور ہو رہے ہیں, پلیز بند کر دیں. تو لائف میں تھوڑی اچیومنٹ آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا ہے, اللہ واپس ہی نہ لے لے. پہلی چیز یہ, لائف میں اچیومنٹ آ رہی ہے, جملہ ہی غلط ہے, اللہ دے رہا ہے. کیونکہ اچیومنٹ اگر خود آ رہی ہے نا تو وہ خود جا بھی سکتی ہے. تو جو چیز خود آ رہی ہے اور خود جا رہی ہے تو آپ کا کنٹرول ہی نہیں اس کے اوپر. جو چیز اللہ لے کے آ رہا ہے اور اللہ لے کے جا رہا ہے تو ڈر لگنا نہیں چاہیے, کیونکہ خیر ہے اس کے اندر, آئی بھی اپنے وقت پہ اور جائے گی بھی اپنے وقت پہ.
لائف میں عدیل بھائی میں اچیو کر رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل میں نہ کر سکوں, ہاں تو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, کیونکہ غلط ایٹریبیوٹ کر دیا نا اپنے آپ کو. تو بھائی اس کا سمپل پہلا جواب یہ ہے کہ جو لائف میں مل رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے, تمہاری محنت سے نہیں آ رہا, لیکن تم محنت کرو گے, کل کو وہ چلے جائے گا, تمہاری محنت کے باوجود بھی جا سکتا ہے, لیکن تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے خیر ضرور لے کے آئے گا, تو ڈر مائنس ہو جائے گا اور نعمت کو آج انجوائے کر لو گے. میں گاڑی لے لوں آج اور میں بولوں یار ہے کہیں لگ نہ جائے, ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کو اللہ کا نام لے کے استعمال کریں گے, غلط کاموں میں استعمال نہیں کریں گے, شوشہ زیادہ کم کریں گے, تھوڑی کم کریں گے, اور کل کو اگر لگ گئی یا چلے گئی, وہ اس نے ہی دی تھی وہی لے گیا. تو اس سے نہ تو بیٹا زندگی کے اندر رشتے آئیں گے بھائی ہاں ہو گئی ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ نہ ہو جائے, کیوں ہے آپ بھائی کہ ہاں ہو رہی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی نہ بھی لگ رہی ہے, ہو نہ جائے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا, لیکن آپ نے اپنا میتھس پورا کرنا ہے. جو ڈر آپ کو لگ رہا ہے اس میں جو میتھس کا فیکٹر ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ پورا کریں گے, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور کل کو یہ چھن نہ جائے چلا نہ جائے وہ اللہ کے اختیار میں, اس سے مانگ لیں کہ اللہ عافیت دے دے. ہاں اعوذ بک من زوال نعمتک, آپ سب نے بتایا کہ اللہ میں نعمتیں ختم نہ ہو جائیں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ ایسا نہ ہو نعمتیں چھن جائیں. ہاں لیکن دنیا کا حصہ ہے, نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں, دل بڑا کرو, جب چھنتی ہے تو کہیں اور سے ایک اور بھی آتی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, آسانی کے بعد مشکل ہے. یہ آ رہا ہے نا کہ اچیومنٹ مل رہی ہے تو کہیں مشکل نہ آ جائے, تو دوسرا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشکل آ جائے تو آسانی بھی آ جائے گی. لائف نیور ریمینز دا سیم, دس ورلڈ از ٹیمپرری, سو نیور ایکسپیکٹ پرماننٹ ہیپینس اینڈ پرماننٹ سوروز. یہاں پہ غم بھی کچھ وقت کا ہے, خوشیاں بھی کچھ وقت کی ہیں, جو ملے اس میں صبر کر لیں یا پھر شکر کر لیں, دونوں کے اندر اجر ہی اجر ہے. آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے سیشن کے اندر ہم دل کے اوپر مزید بات کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے 9 o'clock انشاءاللہ. اس میں جو کچھ حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا, جو کچھ خطائیں تھیں وہ میری تھیں, اللہ تعالیٰ سے مجھے معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.